بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دودھ اور کریم۔ دودھ میں کریم 7% ہوتی ہے اور کریم میں مکھن 40 سے 30% ہوتا ہے۔ کھانا آسانی سے ہضم۔ بد ہضمی میں لیموں کی ایک پھانک نمک ڈال کر گرم کر کے چوسنے سے کھانا آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ سانس کی بیماری کے لیے ایک چھوٹی پیاز کا رس اور ایک بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں۔ سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ہے۔ خون دینے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ خون دینے کا نقصان کوئی نہیں، البتہ بلکہ بڑا فائدہ ہے کہ ریگولر خون دینے والے فرد کو دل کے دورے اور کینسر کے چانس باقی افراد کے مقابلے 95% کم ہوتے ہیں۔ ابلتے ہوئے دودھ کے لیے باکمال ٹوٹکا۔ ابلتے ہوئے دودھ کو گرنے سے بچانے کے لیے اس دیگچی کو جس میں دودھ ابالا جائے اس کے کنارے تھوڑا سا گھی یا مکھن لگا دیں۔ ابلتے وقت دودھ نیچے نہیں گرے گا۔ نمک اب نہیں جمے گا۔ نمک دانی میں چاول کے 4 دانے ڈال دیں، اس سے نمک نہیں جمے گا۔ پیپسی کا نام کیسے رکھا گیا اور اس کا کیا کمال ہے؟ پیپسی کا نام اور اس میں موجودہ اجزاء پیپسین کی وجہ سے ملا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہاضمے میں بہت مددگار ثابت ہوا ہے۔ اہم بات آپ کے لیے، آپ جتنا زیادہ کسی شخص کے بارے میں بات کرتے ہیں اتنا ہی آپ کو اس سے پیار ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ آنکھ میں موجود سیاہ دائرہ۔ جب ہم کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جس سے ہمیں پیار ہو تو ہماری آنکھ میں موجود سیاہ دائرہ 45% تک بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ خوشی سے روئیں تو آپ کا پہلا آنسو دائیں آنکھ سے نکلے گا اور غم سے روئیں تو بائیں آنکھ سے نکلے گا۔ اگر آپ جم نہیں جا سکتے تو زیادہ تر پیدل چلیں۔ پیدل چلنا چربی جلانے کی بہترین مشق ہے۔ پانی تھوڑی مقدار میں پینا، ذہنی پریشانیاں یا ڈپریشن، تمباکو نوشی، نشہ آور اشیاء کا استعمال، مرچ مرگن غذاؤں کا زیادہ استعمال، یہ سب وجوہات ہیں۔ جس کو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہوں تو وہ بھنے ہوئے چنے اور کالے تلوں کو دودھ کے ساتھ کھا لیں، قطرے آنا بند ہو جائیں گے۔ اگر آپ مچھروں سے بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں تو زیتون کے تیل میں ادرک کا رس ملا کر کمرے میں اسپرے کرنے سے مچھر بھاگ جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے چہرے کو جوان اور حسین رکھنا چاہتے ہیں تو رات کو دیسی گھی لگا کر سویا کریں۔ اکثر لوگ جب صبح سو کر اٹھتے ہیں تو ان کی آنکھیں سوجی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس سے چھٹکارا پانے کے لیے عرق گلاب کو روئی کے اوپر لگا کر چند منٹ آنکھوں پر رکھنے سے سوجن دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہوں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دھونے سے بال جھڑنا بند ہو جاتے ہیں۔ پیاز کاٹتے ہوئے سر پر موٹا کپڑا رکھنے سے آنکھوں سے آنسو نہیں آتے۔ زیادہ جمع کرنا انسانی جسم کو کمزور کر دیتا ہے اور بسا اوقات کثرت جمع بہت سی بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے۔ پیٹ بھر کر کھانا انسان کو گناہوں میں غرق کر دیتا ہے۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے انسان کا بدن کمزور ہو جاتا ہے۔
زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ ہنسنے سے آدمی کا وقار بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اصلی نقلی شہد کی پہچان کے لیے آپ ماچس کی ایک تیلی جلا کر شہد کے اندر رکھ دیں۔ اگر تیلی جلتی رہے تو شہد اصلی اور اگر بجھ جائے تو شہد نقلی ہے۔ روٹی کا کنارہ توڑنا۔ روٹی کا کنارہ توڑ کر ڈال دینا اور بیچ کا حصہ کھا لینا اسراف ہے۔ ہاں، اگر کنارے کچے رہ گئے ہیں، اس کے کھانے سے نقصان ہوگا تو توڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ معلوم ہے کہ روٹی کے کنارے دوسرے لوگ کھا لیں گے، ضائع نہ ہوں گے تو توڑنے میں حرج نہیں۔ کانوں کی حفاظت کریں۔ اپنے کانوں کی حفاظت اور ان کو گرم رکھنے کے لیے مناسب بندوبست کیجیے۔ گرم دودھ سے پلکیں لمبی اور گھنی۔ پلکوں کو لمبا کرنے کے لیے نیم گرم دودھ کو کپ میں ڈال دیں اور روٹی کی مدد سے آنکھوں پر رات کو سونے سے پہلے لگائیں۔ کھانا کھا کر فوراً سو جانے سے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔